نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود و سلام دا نذرانہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جڑی تلاوت کی تھی ہے، رب ذوالجلال نے اس دے اندر جو حکم سانو فرمایا ہے، رب العزت نے اس دے اندر اپنی مخلوق نو پابند فرمایا ہے کہ جو کچھ میرے رسول تانوں عطا فرمان پس انہوں تسا مضبوطی نال پھڑ لینا. اعتقاد دے متعلق، عقیدے دے متعلق کوئی حکم فرمان انہوں اپنا عقیدہ بنا لینا ہے. کسے عمل کرن دا حکم فرمان، جس درجے دا حکم فرمان اس درجے دا تسی اس دے ہوتے عمل کرنا ہے. تے جس چیز تو منع فرما دین اس تو رک جانا ہے. اے دو حکم فرمان تو بعد رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی میرے محبوب دی پیروی کرن دے وچ رب تو ڈرو. جے تساں میرے محبوب دی پیروی نہ کیتی نا پھر ان اللہ شدید العقاب، تے رب بڑا سخت عذاب دین والا جے. اس واسطے میرے محبوب دی اتباع اور پیروی دے معاملے دے وچ
میرے تو ڈر دے رہا جے تے میرے عذاب تو ڈر دے رہا جے، ڈر کے تے کریا جے کی جو میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وے او دے تے عمل کرنا ہے، جس تو منع فرما دے اس تو رک جانا۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، بہت عظیم مقاصد نے اس انسان دی پیدائش دے نال منسلک نے۔ انہاں مقاصد دی طرف انسان نو لیان آستے رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، رسول بھیجے، اور نبیاں رسولاں واسطے کسی دی یہ شان نہیں بنائی کہ بس وہ آن تے اوہی ہون، اس تو بعد کوئی نبی رسول نہ ہوئے، یا اس زمانے کوئی اور نبی رسول نہ ہوئے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام چوں کسے نبی نو رب نے یہ شان نہیں دیتی، لیکن اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے اے شان خاتمیت دی عطا فرمائی کہ نہ تے آپ دے زمانے دے وچ نہ آپ دے زمانے تو بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا ہو سکے، ممکن ہی نہیں۔ اے ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی نبوت رسالت دا فریضہ نبھان واسطے آوے، کیونکہ حضور علیہ السلام دی رسالت اور نبوت ایسی محیط ہے کہ آپ نبیاں دے بھی نبی نے، آپ رسولاں دے رسول نے، اور چرند پرند درند حیوانات نباتات جمادات انسان جن فرشتے حتیٰ کہ کل کائنات لئی رب سونے نے اپنے محبوب نو نبی بنا کے بھیجے، اور خاتم المرسلین، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، ایک خاصہ صرف محبوب کریم دا۔ ہاں آپ علیہ السلام دی امت دے اندر علماء صلحاء مجددین دا ایک ایسا سلسلہ رب نے جوڑیا، جڑے علماء صلحاء مجددین ہر دور دے اندر متعدد رہے۔ اے نہ سمجھیا جے کہ کسی زمانے دے وچ صرف ایک کوئی مجدد ہوندا سی۔ ساڑھے علماء نے تصریحات فرمائیاں نے، حضور حضرت غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ اقدس دے اندر دیگر کئی مجددین اسلام موجود سن، دیگر کئی ایسے لوگ غوث کتب موجود سن جڑے نبی پاک سرکار دی امت نو ہدایات دیندے سن تے رہنمائیاں فرماندے سن۔ اے صفت کسے ولی دے اندر سمجھنی۔ حضور حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام دا لقب ہے، آپ دا زمانہ اور حضور حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ایک کے۔ آپ نو بھی مجددین دے صفحے لکھیا گیا ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجدد کیا گیا ہے، اور سبحان اللہ سید المجددین نے آپ حضور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اے وصف آپ دا بھی نہیں کہ آپ نو ختم المجددین سمجھیا جاوے کہ آپ دے زمانہ اقدس دے اندر صرف حضور غوث الورا ہی سن، اور کوئی اس درجے دا نہیں سی جڑا نبی پاک دی شریعت دی تبلیغ کردہ سی یا نبی پاک دی شریعت دی اشاعت کردہ سی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت غوث الورا کا بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہوا ولا غیر، کہ وہی ہو اس کا غیر کوئی نہ ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی اللہ کے ولی کا نہیں ہے۔ قریب کے زمانے کو دیکھ لو، حضور حضرت سیدنا پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد تھے،
تو کیا بس آپ ہی مجدد تھے اپنے زمانے میں؟ کیا آپ نے ہی دین کی خدمات سر انجام دیں؟ کیا آپ کی ہی صحبت میں بیٹھنے والے ایمان و تقوی سے رنگے گئے؟ نہیں، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت مجدد دین و ملت، وہ بھی ایک ہی زمانے کے ہیں، وہ بھی مجدد ہیں، وہ بھی مجدد ہیں۔ اور یہ نہ سمجھ لینا بس یہ دو ہی مجدد تھے، تمہارا ہمارا علم محدود ہے، ہم تم اگر کسی کو نہ جانیں تو کیا وہ اب رب کا بندہ ہی نہیں ہے؟ تمہارا ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے، اللہ کے علم میں جو مجدد ہوگا وہ مجدد ہی ہے، جو مصلح امت ہے وہ مصلح امت ہی ہے۔ تو عزیزان من، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر علماء صلحاء مجددین کی ایک جماعت مقرر فرمائی، منتخب فرمائی، جو وقتاً فوقتاً اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہے۔ ہمارے والدنا الاقدس حضور خواجہ خواجگان، حضور قطب الارشاد، آپ قطب الارشاد تھے، رشد و ہدایت کے کتب تھے۔ حضور قطب الارشاد علیہ الرحمہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے آپ کی تربت شریف پر رب ذوالجلال۔ آپ بھی مجدد تھے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس آپ ہی مجدد تھے، یہ غلط ہے۔ آپ کی تجدیدی تعلیمات، یعنی ایسی تعلیمات کہ جو مجدد کا فرض منصبی ہوتا ہے، کچھ انشاءاللہ تعالی ذکر کرتا ہوں، اور یہ وہ بیان کر رہا ہوں جو کہ آپ نے ایک دن خود ارشاد فرمایا محمد سائیں، میں اپنے آپ نو تے فرمایا ایک گناہگار کمینہ انسان سمجھنا، ویسے جیڑی میں تبلیغ بھی فرمایا ابتدا کیتی سی نا، تو او دے اندر فرمایا 4 چیزاں دا رد کیتا سی۔ سب تو پہلے شخصیت پرستی دا، جماعت پسندی دا، اور مالی امتیاز اور ذاتی مفاد پرستی دا۔ فرمایا ایسی چیزاں دا رد اللہ تعالیٰ اپنے مجدد دے ذریعے کرواندہ ہوندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق۔ فرمایا ایسی چیزاں دا رد رب سونا اپنے مجدد دے ذریعے کراندہ ہوندہ ہے، تے میرے مرشد کامل فرمایا مجدد سان۔ وہ جڑی صفت مرید کامل نو دسی گئی ہے کہ تو ہمیشہ ہی نظریہ رکھنا ہے میں نیواں میرا مرشد اونچا، اس صفت دا آپ اظہار فرما رہے سن۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس دی مجلس دے اندر اینا لفظاں نو آپا کھولنا ہے کہ شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے۔ یہ لفظ تساں سنے ہونے نے، آپ حضور تو اکثر آپ بیان فرماندے ہوندے سن۔ شخصیت پرستی اور جماعت پسندی کیا ہے، اور ادھر مالی امتیاز اور ذاتی مفاد پرستی کیا ہے۔ فرمایا 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک گروہ مذہبی کہلاتا ہے خود کو، اور ایک گروہ اپنے آپ کو مذہبی نہیں کہلاتا، دنیا دار کہلاتا ہے،
فرمایا 2 لعنتیں مذہبی گروہوں میں پیدا ہوئی پڑی ہیں اور 2 لعنتیں ان لوگوں میں پیدا ہوئی پڑی ہیں جو خود کو مذہبی نہیں سمجھتے۔ جو 2 لعنتیں نام نہاد مذہبی گروہوں میں پیدا ہوئی پڑی ہیں فرمایا وہ یہ ہیں کہ ایک تو شخصیت پرستی آ گئی ہے اور دوسرا جماعت پسندی، اور ادھر فرمایا 2 لعنتیں جو پیدا ہو گئی ہیں وہ ہے مالی امتیاز اور ذاتی مفاد پرستی۔ شخصیت پرستی کا کیا مطلب ہے؟ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر نبی کو، یعنی ایسا شخص جو نبی نہیں ہے، نبوت کے مقام پر وہ فائز نہیں ہے، نبی رسول نہیں ہے وہ، لیکن ایمان اور تقوی کو اس کے تعلق میں بند سمجھنا، اس شخصیت کو یہ مقام اور مرتبہ دے دینا کہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جو شخص اس کی صحبت میں آئے گا اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، ایمان اور تقوی صرف اسی میں ہوگا، جو اس کی صحبت میں نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا، اس شخصیت کو یہ مقام دے دینا کہ بس ایمان اور تقوی ہے تو اسی کے پاس ہے یا اس کے تعلق داروں کے پاس ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا، یہ سمجھنا اس شخص کا اور اس شخص کے متعلقین کا کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا مگر کافر یا منافق یا ایسا ویسا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، مومن ہی اسی کو سمجھنا جو اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ یہ مقام صرف رسول اور نبی کا ہوتا ہے، کسی غوث کا بھی مقام یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں حضور حضرت غوث اعظم، حضور حضرت امام اعظم، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد وقت بلکہ مجدد گر تھے۔ آپ کے جتنے تلامذہ تھے وہ سب مجدد تھے، انہوں نے تجدید فرمائی ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام محمد، امام ابو یوسف، امام حماد، امام ظفر، یہ جتنے بھی آپ کے شاگرد اور تلامذہ تھے نا، اولاد امجاد میں سے تھے، یہ آپ کے تلامذہ تھے، آپ جن کو اصحاب ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ سب اصحاب ابی حنیفہ مجددین تھے۔ تو امام اعظم کی یہ شان تھی کہ وہ مجدد بنانے والے تھے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کی مخالفت کرتے رہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پایا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پایا ہے، اور آپ اختلاف نہیں، مخالفت کرتے تھے، اچھا نہیں جانتے تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں امام اعظم، ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں امام اعظم فی الحدیث۔ امام اعظم جو امام اعظم ابو حنیفہ سرکار ہیں وہ حدیث میں بھی امام اعظم ہیں، وہ فقہ میں بھی امام اعظم ہیں، وہ عقائد میں بھی امام اعظم ہیں، لیکن جو امام بخاری ہیں وہ اپنے وقت کے علم حدیث کے اندر امام اعظم تھے۔ یہ علم والے سارے جانتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات ہیں۔ وہ یہ دعویٰ تو کبھی امام اعظم نے نہیں فرمایا کہ ہماری مخالفت کرنے والا کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا فلاں فلاں۔ او بدبخت، خدا کا خوف کر، شخصیت پرستی کی لعنت پہلے ہی معاشرے میں بہت زیادہ ہے، تو مزید شخصیت پرست بنا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ دعویٰ، یہ خبیث غلیظ دعویٰ، یہ کسی بڑے کذب کے دعوے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
تو شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کسی غیر نبی کو نبی والا درجہ دے دینا، اس کے قول فعل کو بغیر دلیل شرعی کے تسلیم کر لینا۔ وہ اگر کہہ دے بک دے بھی فلاں نے اس طرح فلاں یہ کام کیا ہے، تو بس سارے لوگ کہنے لگ جائیں ہاں جی حق اس سے کوئی دلیل نہ مانگے۔ یہ دلیل مانگنا یہ شخصیت پرستی والے ماحول میں نہیں ہوتا، یہ حق پرستی والے ماحول میں ہوتا ہے۔ دعویٰ حضرت علی بھی کریں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دلیل ان سے بھی مانگی جاتی ہے۔ اچھا وہ دعویٰ کریں زیرہ میری ہے، گواہی میں ایک کمبر غلام پیش کریں تو ان سے بھی کہا جائے کہ نہیں دوسرا بھی گواہ پیش کرو، تو دوسرا گواہ حضرت حسن پیش کریں اپنا بیٹا، پھر بھی تحقیق کی جائے کہ شریعت اس دلیل کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ حق پرستی ہے۔ اور بت پرستی اور شخصیت پرستی کیا ہے کہ کوئی بک دے کہ فلاں بچے نے فلاں بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، بھائیوں پر یہ الزام لگا دیا جائے، صرف حسد بغض کینے کی بنیاد پر وہ بک دے یہ بیٹھ کر کہ فلاں بچے نے فلاں بچے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور گواہ وہ فلانا ایک بندہ ہے وہ کہندا ہے، اور ماننے والے بھی مان لیں، نہ شہادت پوری اس سے مانگیں نہ اس شہادت کی جرح تعدیل کریں، تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میرے پیارے شخصیت پرستی کی لعنت سے باہر نکلنا ہے اور دوسروں کی بھی انشاءاللہ تعالی شخصیت پرستی کی لعنت سے باہر کھینچنا ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہے کہ بغیر دلیل شرعی کے کسی کے قول فعل کو حجت سمجھ لینا، بغیر دلیل شرعی کے کسی کے قول فعل کو، یہ صرف رسول کا مقام ہوتا ہے، نبی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ایسا شخص جو کسی کو یہ مطمئن کر کے رکھے کہ بس جو میں کہہ دوں اس کو تسلیم کر لیا کرو، اگر میری مخالفت کرو گے تو تم زندیق کافر اور منافق بن جاؤ گے یا دلے اور زانی بن جاؤ گے، پانچویں نہیں بنو گے، اگر کوئی پانچواں ہو تو میرا ناک کاٹ دینا۔ ایسا ملعون شخص کیا دعویٰ کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ تو صرف رسول اور نبی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا قول فعل خود حجت ہوتا ہے، اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آنکھوں دیکھ کر بھی شریعت کے ترازو میں تولو، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا پھر بھی شریعت کے ترازو میں تولو، یہ شریعت فرماتی ہے۔ یہ شخصیت پرستی ہے اور یہ لعنت ہے معاشرے کی بہت بڑی کہ بس کسی ملعون کی بات کو یہ درجہ دے دیا جائے کہ نہ اس کی کوئی شرعی دلیل مانگی جائے۔ اب شخصیت پرستی کا معنی سمجھ آ گیا نا؟ کسی کے قول فعل کو، کسی کی بات کو، کسی کے عمل کو حجت بنا لینا، حجت سمجھ لینا، اور بالخصوص ایسی مقام پر جبکہ شریعت کی دلیل کچھ اور کہہ رہی ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی شریعت کی دلیل کچھ اور مطالبہ کر رہی ہے، اس کا قول فعل کچھ اور مطالبہ کر رہا ہے، تو ایسی بات کو مان لینا کہ یہ اس شخص نے کہا ہے بس حق ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ اور جماعت پسندی کیا ہے؟ کہ ایمان اور تقوی کو اپنی جماعت میں بند سمجھنا، ایمان اور تقوی کو اپنی جماعت میں بند سمجھنا، اپنے پیر بھائیوں میں بند سمجھنا۔
یہ ایک گمان رکھنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ بھئی مومن اور متقی وہی ہوگا جو ہمارا پیر بھائی ہوگا. کیوں؟ اور یہ فیصلے کر لینا کہ بھئی اگر باطل نظام میں ہمارا پیر بھائی ہے تو وہ مبتلا ہوگا، متفق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسلامی بھائی ہے جو ضروریات دین کو بھی حق مانتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کو بھی حق مانتا ہے، لیکن وہ ہمارا پیر بھائی نہیں ہے، ہمارے پیر کو نہیں مانتا، تو جماعت پرستی کیا ہے؟ جماعت پسندی یہ ہے کہ یہ لعنت کا عقیدہ بنا لینا کہ بھئی مومن اور متقی وہی ہے جو ہمارے پیر کے صحبت میں بیٹھتا ہے، بس جو ہمارے عالم دین کو مانتا ہے، جو ہمارے عالم ملا کو مانتا ہے، جو ہماری جماعت کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، اندر چاہے کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ جماعت. یہ اس کو مومن اور متقی سمجھنا، اس کے علاوہ ہر کسی کو کیا سمجھنا؟ یا کافر یا منافق یا زانی یا دلہ. ایمان سے بتاؤ یار، یہ ایمان اور تقوی کو اپنے ساتھ مربوط نہ کر لیا گیا، بند نہ کر لیا گیا، منحصر کر لیا گیا. یہ دعویٰ ہے کہ پانچواں شخص نہیں ہو سکتا ہمارا مخالف، اگر ہوگا تو میں ناک کٹا دوں گا. ناک کو ہوئے دے کٹائی ہو. تو عزیزان من، یہ شخصیت پرستی کی بہت بڑی لعنت ہے معاشرے میں، اور یہ کسی میں بھی پائی جائے. جو بھی یہ سمجھے کہ جو میرا پیر بھائی ہے وہی اسلامی بھائی ہے، جو میرا استاد بھائی ہے وہی مسلمان اور متقی اور غیرت والا ہے، وہی حیا والا ہے، اور جو نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ یا کافر ہے یا زندیق ہے یا بے ایمان ہے یا یہودی ہے. یہ جماعت پرستی اور یہ شخصیت پرستی کی لعنت ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مجددین نے یہ سبق نہیں دیا. جو کچھ میرے نبی پاک عطا فرما گئے وہ علماء اور مجددین بانٹ گئے، تو یہ سمجھنا کہ بس وہ کسی ایک کے پاس ہی ہے اور وہ ختم المجددین ہے، وہ ختم المصلحین ہے، بس اسی کی صحبت میں ایمان اور تقوی بند ہے. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. یہ ہم نے ایک آفاقی دین اور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آفاقی رسالت اور نبوت کو ہم نے محدود اور بند کر دیا. یہ پھر ہم اپنے آپ کو تسلیم کروا رہے ہیں، دین کو تسلیم نہیں کروا رہے. یہ دین کو منوانا نہیں ہے، یہ خود کو منوانا ہے. اور ہم ایسے خود پرستوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو عزیزان من، شخصیت پرستی اور جماعت پرستی سے باہر نکل آؤ. کیا دیکھو؟ یہ نہ دیکھو ہمارے پیر کا مرید ہے، یہ دیکھو ہمارے نبی کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ضروریات دین کو برحق مانتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کو حق مانتا ہے، پھر اگر یہ کسی باطل نظام میں ہے تو اس کو متفق نہ سمجھنا، اس کو مبتلا ہی سمجھنا. ایک ہوتا ہے باطل نظام کے ساتھ اتفاق رکھنے والا. اتفاق رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی چیز کا انکار کر کے تو باطل نظام
کے ساتھ لگ جائے وہ ہوگا باطل نظام کے ساتھ اتفاق رکھنے والا۔ وہ باطل نظام انگریزی نظام تعلیم ہو، وہ باطل نظام انگریزی نظام جمہوریت ہو، وہ باطل نظام انگریزی نظام تہذیب ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کا باطل نظام ہے، اگر اس کے اندر کوئی آدمی لگا ہوا ہے، منسلک ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس کا تعلق اتفاق والا ہے یا تعلق ابتلاء والا ہے، اس کا معیار جو ہے وہ صرف ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت ہے۔ کوئی شخصیت یا کوئی جماعت یا کوئی پیر یا کوئی ملا نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ آئندہ کے لیے یہ معیار ہم نے اب ترازو ہم نے یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ جنہوں آدھے نا کنڈا لامڑا، کنڈے لگے ہوندے نا تولن واسطے، کمپیوٹر کنڈے ہوندے نے بڑے بڑے، وہ پھر اپنی اپنی استطاعت ہے تہاڈی کہ تہاڈے کول 2-4 کلو تولن والا کنڈا ہے یا تہاڈے کول منا دے تولن والے کنڈے نے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے سونے ہو، کنڈا وہی معتبر ہے جڑا شریعت دا ہے۔ جڑا کسے ملہ دا کنڈا بنایا ہے وہ کنڈا ہونا نہیں چلنا، وہ سور دے کنڈے نو کٹ کے باہر سٹنا۔ تو شریعت کا ترازو ہے ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت۔ جو ضروریات دین کو حق مانتا ہے، جو ضروریات مذہب اہل سنت کو حق مانتا ہے، وہ اگر باطل نظام جمہوریت میں ہے تو اس کو متفق فرض کر کے، کس وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمیں اچھا نہیں جانتا، ہمیں یہ غلط الفاظ سے یاد کرتا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ کافر اور بے ایمان ہے۔ وہ خواہ شیخ الحدیث ہو، وہ خواہ عالم دین ہو، خواہ وہ سید زادہ ہو، خواہ وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، لیکن ہمیں نہیں مانتا، ہمیں حق نہیں مانتا، تو بھئی وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور جو ہمیں حق مانتا ہے وہ پاویں چھچر مچھر ہی کیوں نہیں، او دے لئی دعائے مغفرت بھی ہے، او دے لئی دعائے رحمت بھی ہے، او دیاں ساریاں شانہ بھی نے، او دی والدہ محترمہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی شخصیت پرستی اور جماعت پرستی ہے۔ اس بت سے باہر نکل آؤ، خود کو معیار ایمان اور معیار تقوی نہ سمجھو، اپنی جماعت کو، اپنی پیری مریدی کے حلقے کو، حلقہ ہے کیا ہے یہ؟ حلقہ احباب، حلقہ ارادت، یہ حلقہ دین نہیں ہے، یہ حلقہ ایمان نہیں ہے، یہ حلقہ اسلام نہیں ہے۔ جو اپنے حلقہ ارادت، حلقہ عقیدت کو حلقہ دین سمجھ رہا ہے کہ جو اس میں ہے، حلقہ کہتے ہیں گول دائرے کو، جو اپنے حلقہ ارادت کو حلقہ دین سمجھ رہا ہے نا، تو پھر وہ حلقہ پندہ شکار ہو گیا ہے، وہ حلقہ آ گیا ہے۔ پھر اس کسے حلقے دے پتر نے کہے اوے حلقیا، او نہ خود حلقہ پندہ شکار ہو، تو جے ہو جا حلقہ ہو جاوے نا جی، تو نیج ٹیکے لگ دے نے انہوں، تو بڑے مہنگے ہوندے نے، تو بہت مشکل نال لگ دے نے، تو حلقہ پان والا شکار والا بندہ بچدا بڑا مشکل ہے، وہ کالا کپڑا ہی پا کے انہوں مارنا پہندا ہے، تو ان پھر رب بھی مارے۔ تو میرے عزیز، نہ شخصیت پرستی اپنے اندر آنے دو، نہ جماعت پرستی آنے دو، حلقہ ارادت کو حلقہ ارادت سمجھو، حلقہ دین نہ جانو۔ ایک پیر کو ماننے والا ہے، اگر دو بندے ایک پیر کو ماننے والے ہیں تو ان کے آپس کے حقوق ہیں۔ اگر ایک نبی کو دو ماننے والے ہیں، ان کے آپس میں کوئی حقوق نہیں ہے۔ افسوس ہے یار، ایک ولی کو یہ بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ارے ایک نبی کو وہ بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، اس اعتبار سے میں قدر کی نگاہ نہیں دیکھ رہا، تو میں نے تو اپنے پیر کو نبی سے اونچی شان کا بنا لیا نا،
تو لعنت ہے ایسی چیز پر۔ یہ کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حلقہ ارادت سے باہر نکلو، حلقہ دین میں آؤ۔ بس اتنا دیکھو، ضروریات دین کو مانتا ہے، ایمان عقیدہ اس کا مسلمانوں والا ہے، اہل سنت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر اگر ذاتی جنگ پڑ بھی جائے تو اسلام فرماتا ہے 3 دن تک کی اجازت ہے نفس کو۔ اے غم و غصہ جڑا ہے نا، اے نفس دی طبیعت رب جان دے نا، بنائی جو ہے آپ تے رب سونے انہیں کی اجازت دیتی ہے کہ جڑا نفس دا غم و غصہ ہے نا، غم تے غصہ دو میں اے دے واسطے 3 دن دیتے گئے نے انہوں بس۔ ہاں جے غم تے غصہ دین دی وجہ تو ہے تے پھر 3 دن نہیں، پھر جدوں تک او گل نہیں ختم ہونی ادوں تک غم و غصہ نہیں ختم ہو سکتا، کیونکہ وہ غم و غصہ نفس والا نہیں، وہ غم و غصہ دین تے روح تے دل والا ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ وہ ادوں ہی ختم ہوئے گا جس وجہ تو غم و غصہ ہے وہ وجہ ختم ہو جائے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ تواڈے نال بھی ساڈا یہی سلوک ہے جو دوجیاں نال ہے۔ تساں بھی اے جڑیاں قباحتاں خباثتاں دین دے خلاف والیاں ہیں، تسی ساڈے تے الزامات لائے نے، اسی انہاں الزامات دی صفائی دیتی ہے، لیکن جو اساں تواڈے بارے کہہ رہے ہیں یہ بیماریاں تواڈے اندر ہے نے۔ اگر یہ دعویٰ تساں نہیں کیتا تے دسو، تواڈی ریکارڈنگ موجود ہے، تسی کہندے ہو کہ میرا جڑا ساڈا جڑا مخالف ہے، میں نہیں آکھیا ساڈا جڑا مخالف ہوئے گا وہ یا کافر ہوئے گا یا منافق۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے دین کا جو مخالف ہوگا وہ کافر یا منافق ہوگا۔ یاد رکھنا، ہر دین دے مخالف نو زانی بھی نہیں آکھیا گیا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے صحابہ ابتدان حالت کفر سن، بعد اسلام لے آئے، دسو جی کیا انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک دین تو پہلے، اسلام لے آن تو پہلے ہر ایک نو زانی سمجھا جائے گا؟ بغیر تھی ایک بندہ اگلے دن گل کرن لگیا کہ نبی پاک سرکار دا جڑا بھی منکر ہے وہ حرامی ہے۔ میں کہا نا، حرامی صرف ایک نو آکھیا گیا ہے قرآن پاک دے وچ، جے دے بارے حرامی ہون دے بارے وحی دے ذریعے تصدیق ہوئے گی نا، اسی انہوں حرامی آکھاں گے، ایویں اپنے غم و غصے نو ظاہر کرنا واسطے حرامی نہیں آکھاں گے۔ اگر ہر کافر حرامی ہوتا ہے، اگر ہر کافر حرامی ہوتا ہے تو جب وہ اسلام لے آتا ہے پھر حلالی کیسے بن جاتا ہے؟ شریعت نو باطل کر دیو۔ شریعت نے ہر مذہب کے نکاح کو ثابت سمجھا ہے، یہ اصول جے۔ شریعت نے ہر مذہب دے نکاح دے طریقے نو ثابت سمجھے اور انہوں مثبت نسب سمجھے۔ شریعت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اسی وجہ سے جب کوئی میاں بیوی کافر ہوتے ہیں نا اور وہ دونوں کٹھے اسلام لاتے ہیں تو ان کو تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جاتا، ان پر تجدید نکاح فرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کا جو پہلے والا نکاح ہے وہ ثابت ہے۔ جے اسلام ایک کہہ دیندہ تو آڈی طرح اور جی میں تسی خچا مار دے ہو، جے ایک گل اسلام دی ہوندی تے کسے اسلام اچ نہیں سی ہونا۔ کیوں؟ انہیں کہنا سی بھی سانو تے اسلام سمجھدا ہے حرامی، اسی جدو مسلمان ہوواں گے پھر بھی تے حرامی ہی رواں گے نا۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ چول پوڑیاں تسی اپنیاں بنا لیاں نے، اسلام دے اندر انہاں چول پوڑیاں دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان من، شخصیت پرستی اور جماعت پسندی سے ہمیں اسلام نے روکا ہے۔ ہم کسی شخصیت کو یہ مقام نہیں دے سکتے
کہ وہ معیار دین ہو جائے، وہ دین کا ترازو بن جائے، تقوی کا ترازو وہی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اب مالی امتیاز اور ذاتی مفاد پرستی، دو چیزیں سمجھ آگئی ہیں نا، شخصیت پرستی، جماعت پسندی، اس تو آزاد ہو جاؤ۔ اور دیکھو دائرہ دین، دین کا دائرہ اگر اس میں ہے وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اگر حلقہ ارادت میں ہے تو وہ ہمارا پیر بھائی ہے۔ ہن گل سمجھ آگئی کہ نہیں؟ اگلی گل، مالی امتیاز کیا ہوتا ہے؟ مالی امتیاز یہ ہوتا ہے کہ مال والے کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھنا، حتیٰ کہ علم و تقوی والے کو بھی اس عزت احترام کی نگاہ سے نہ دیکھنا جس عزت احترام کی نگاہ سے مال والے کو دیکھنا، یہ مالی امتیاز ہوتا ہے۔ اسلام میں مالی امتیاز نہیں ہے۔ اسلام میں کچھ بھی نہیں نہ رکھدا، کچھ بھی نہیں رکھدا مالی اعتبار نال، لیکن ایمان دی دولت ہے نا، سبحان اللہ، حیا غیرت ایمان تقوی دی دولت ہے، گھر دی بیبیاں دی عزت دی دولت ہے نا، ایمان انہوں اسلام انہوں سب تو وڈا دولت مند سمجھدا ہے۔ مالی امتیاز، مالی امتیاز کی لعنت اس معاشرے میں اس وقت زیادہ ہے۔ اگر کوئی مومن غریب ہے تو او دیاں عزتاں اچھالنیاں، او دے بارے جھوٹ بول بول کے تے او دی عزت دری کرنی، تے جے تگڑا پیسے حال ہے تے او دی تعریفاں دے بول بن دینا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ غریب تے انہوں زانی شرابی پتہ نہیں کی کچھ بنا دینا، جے امیر تے شراب حقی پیندہ ہوئے تے انہوں کہنا جناب جناب۔ یہ ہے مالی امتیاز کہ تقوی کی وجہ سے عزت نہ کرنا، ایمان کی وجہ سے عزت نہ کرنا، شرافت کی وجہ سے عزت نہ کرنا، کسی کی تواضع اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت نہ کرنا، بلکہ مال کی نوعیت کے لحاظ سے عزت اور احترام کرنا، یہ مالی امتیاز ہے۔ جس شخص کے اندر یہ مالی امتیاز پایا جائے نا، سمجھ لو یہ شخص ناسور ہے، وہ کینسر ہے معاشرے واسطے، اس نے معاشرے دے اندر فسادات برپا کر دینے نے۔ اور مالی امتیاز دے نال دوسری لعنت جڑی معاشرے دے وچ وہ ہے ذاتی مفاد پرستی۔ ذاتی مفاد پرستی دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ اپنے فائدے دی خاطر دوسریاں دا نقصان کر دینا، اپنے فائدے دی خاطر دوسریاں دا نقصان کرنا، حتیٰ کہ دین تک دا نقصان کری جانا، اور اپنا بھی فائدہ مہوم مظنون ہوئے، بس جنہوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دے وچ میرا فائدہ ہے، اس دی خاطر وہ تباہیاں کردہ لگا آوے۔ اللہ ماشاء اللہ دا استثناء ہر جگہ دے ہوندہ ہے، ورنہ اے جدوں دا اے اپنا پاکستان بنے ہے نا، اگست دا مہینہ چل رہے ہیں، چلو یہ بھی نال آزادی بھی ہو جاوے گی، یوم آزادی بھی مبارک ہو جائے گی۔ جدوں دا اے خطہ الگ نہیں بنے ہے پاکستان، ادوں تو لے کے ہون تک اللہ ماشاء اللہ دا استثناء تے رہندہ ہے، چپڑاسی تو لے کے صدر تک جننے بھی عہدے آئے نے نا، وہ ذاتی مفاد پرست آئے نے، نہ کسی دین دے فائدے نو سوچے ہے، نہ کسی ملک قوم دے فائدے نہ سوچے ہے، ہر کسی نے اپنا ہی ٹھڈ بھرن دا سوچے ہے، تے ختم۔ عجیب ایک گل ہے
کہ یار ڈرامے بازیاں ساڈے حکمران طبقے دیاں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، یہ عیار دے مکار ساڈے تے مسلط ہو گئے نے تینے قیادتاں دے وچ، امامت صغرا وچ بھی، امامت وسطیٰ وچ بھی، امامت کبریٰ وچ بھی، الا ماشاء اللہ دا استثناء دے رہندا ہی ہے نا، جنوں رب بچا لوے وہ تے فرعون دے محلاں دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پالن دے قادر ہے، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو الا ماشاء اللہ دا استثناء رہندا ہے، تو ذاتی مفاد پرست طبقہ ہمیشہ خواہ دین دارو میں ہو خواہ دنیا دارو میں ہو وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو میرے حضرت صاحب قبلہ نے تجدید فرمائی، مجدد جو سن، آپ نے ایک حلقہ احباب، حلقہ ارادت، ایک حلقہ تبلیغ، ایک وہ دائرہ آپ دا دائرہ کار سی جڑا جتھے جتھے آپ دی آواز پہنچ سکی ہے، آپ پہنچ سکے نے، تو اتھے اتھے آپ نے آواز پہنچائی ہے کہ میاں نہ شخصیت پرست بنو نہ جماعت پسند بنو، حق پرست بنو، اللہ اکبر، اور دین پرست بنو، جتے حق نظر آوے اس شخصیت نو پسند کرو، لیکن اس شخصیت نو اے درجہ نہ دے دینا کہ بھئی جو آکھے حق ہے، جو کرے حق ہے، اور مالی امتیاز اور ذاتی مفاد پرستی دی لانتاں تو بھی آپ ہمیشہ روک دے رہے ہیں کہ مسلمانہ دے معاشرے دے وچ ایہو جڑے افراد پیدا کرنا کہ جڑے مالی امتیاز والے ہون، ادھروں ذاتی مفاد پرست ہون، کیونکہ دیکھو جدوں شخصیت پرستی ہوئے گی نا، نقصان کی ہوئے گا؟ حق نہیں رہے گا، حق بالکل نہیں رہے گا۔ ہر بندہ کی کہے گا کہ بھائی ایسے نال لگے ہیں تے مومن بڑھا گے نا، جے ایس بندے تو ہٹ گئے تو ویکھے ہی فلانے دا کیا حال ہویا ہے۔ تو شخصیت پرستی میں حق نہیں رہے گا، جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہے گا، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ جب عدل و انصاف ختم ہوا تقوی ختم ہو جائے گا، جب تقوی ختم ہوگا زمانے میں انارکی پھیل جائے گی۔ اب مالی امتیاز میں کیا نقصان ہوگا؟ مالی امتیاز میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرت صاحب قبلہ دے ملفوظات نے، افسوس ہے وے کہ آپ دی تعلیمات نو ایک طرف لگ رکھ کے نا تے اساں اپنے ٹنڈورے پٹ دے رہے ہیں۔ اج تک انہاں 4 لفظاں دی تشریح دا بیان کتے سنے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے شخصیت پرستی میں حق نہیں رہے گا، اور انصاف اور جماعت پسندی میں انصاف ختم ہو جائے گا، اور مالی امتیاز اگر آ گیا تو حلال حرام کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ معاشرے میں ہر شخص کی ایک توڑ ہوگی کہ بس مال اکٹھا کروں، کیوں کہ عزت تو مال والے کی ہے، اگر میرے پاس مال نہ ہوا تو میری کوئی عزت ہی نہیں کرے گا، میرا کوئی احترام ہی نہیں کرے گا۔ تو تقوی کو لوگ چھوڑ بیٹھیں گے، حلال حرام کو لوگ چھوڑ بیٹھیں گے، اگر یہ پتا ہوگا کہ بھئی عزت تو تقوی والے کی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص نے اپنی، کیونکہ یہ نفس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نفس جڑا بنایا ہے انہوں عزت پسند بنایا ہے، لیکن اس نفس دے ذریعے اساں ایدی طبیعت، کیونکہ نفس دی طبیعت نہیں ختم کر سکتے، یاد رکھنا، نفس کی ایک طبیعت ہوتی ہے، آپ اس طبیعت کو موڑ سکتے ہیں، نفس کی طبیعت کو ختم نہیں کر سکتے۔ حکیم صاحب کے بلا تشریف فرمانے، شاہ صاحب کے بلا کشتہ ساز نے اس چیز نو جان دینے بھی کسی بھی چیز دی جڑی
کسی بھی دھات یا کسی بھی چیز دا جدو کشتہ بنایا جاندہ ہے نا تو یہ دے وچ اتباع دا قول ہی ہے کہ اس چیز کی طبیعت جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی، اس کے صفات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اس کی وہ جو طبیعت ہوتی ہے نا اس طبیعت کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ زہر ہوتی ہے نا، زہر زہر ہی رہتی ہے، لیکن اس زہر کو جب کشتہ کیا جاتا ہے نا تو جو اس کی طبیعت کا تقاضا تھا نا موت دینا، مار دینا، وہ تقاضا ختم کر دیا جاتا ہے، اب وہی زہر حیات دے رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس سے طلب ہوندی ہے کہ میری عزت ہونی چاہیے، کی ہونی چاہیے؟ عزت ہونی چاہیے۔ ہن اس عزت نو معاشرہ موڑ دے، مالی امتیاز والا معاشرہ کہ تیرے کول مال زیادہ ہونا چاہیے تے تاں تیری عزت ہوئے گی۔ مال زیادہ ہوئے گا، تیری والدہ نو محترمہ تا کیا جائے گا جے تیرے کول مال ہوئے گا۔ جے تو غریب ہیں پھر تیری والدہ نو محترمہ نہیں بلکہ لغویات تے بکواسات بکیاں جان گیا۔ ہونو جدو معاشرہ کھچ دے نا ادھروں نفس عزت پسند ہے، ادھروں معاشرہ ماحول انہوں ملیا کھڑا ہے کہ بھائی عزت لبنی ہے پیسے نال، انہیں پھر کہنا ہے کم جیسا کیسا ہووے بس پیسہ ہووے پیسہ ہووے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ معاشرے میں ایسے فسادات پیدا ہوں گے، ایسی لعنتیں پیدا ہوں گی، تباہیاں پھر کے رہ جائیں۔ تاں واسطے حضرت صاحب قبلہ آپ دی حیات طیبہ ساڑھے سامنے ہیں، آپ غریبانوں وہ مقام تے عزت دیندے سن، شریف غریبانوں جرے مالدارانوں نہیں سی دیندے۔ آپ اکثر فرماندے سن محمد سائیں از میں غریب ہاں میری یاری بھی غریباں نال ہے، فرمایا امیراں نال نہیں۔ اے مالی امتیاز ہوتا ہے، اے مالی امتیاز ہوتا ہے کہ کسی تگڑے بندے کو جنازے تے جاؤ تے پھر وہ جنازے دے آمن دا خرچہ پٹرول دا دے تے انہوں کہو نہیں جی نہیں میں نہیں لیندہ ہوندہ جنازے دے۔ تے جے کو غریب ہوئے نا تو وہ فوت ہویا ہوئے وہ دی والدہ یا والد تے انہوں آکھیا جاوے کہ انہیں پیسے پٹرول دے پہلے بھیجیں گا تے پھر آواں گے۔ یہ مالی امتیاز ہوتا ہے، سمجھائی کہ نہیں سجنا؟ تو انہوں دے آج کل جلدی سمجھ آ جانی چاہیے، معاشرے ایسے وچ رہ رہے ہو تو مالی امتیاز میں کیا نہیں رہتا؟ حلال حرام اور تقوی ختم ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہندا ہے بس مال کٹھا کرو بھائی، چوری نال لٹ کھسٹ نال یاری نال جیویں کیویں ہو سکتا ہے، بس مال کٹھا کرو۔ کیوں بھائی مال ہے تو بغیر عزت ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک بڑے سونے جملے کسی نے لکھے سن، کہندا ہے رشتہ داریاں تعلق داریاں بہتر کرنے کی بجائے مالی حالت بہتر کرو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رشتہ داریاں اور تعلق داریاں بہتر کرنے کی بجائے مالی حالت بہتر کرو۔ پھر پتہ ہے کی ہوندہ ہے؟ پھر اگلا بندہ آندہ ہے جی وہ جناب دی جڑا ہے نا وہ رشتہ داری ہو میں جناب دے جناب پھپھی دا وہ بیٹا لگنا وہاں بڑا عزت ہے، وہ انج رشتہ داریاں پھر بڑا جوڑ کے لے آئے گا سامنے۔ کیوں بڑا جوڑ کے لے آئے گا؟ کہ پیسہ ہے۔ تو جو مالی امتیاز ہے یہ معاشرے کو تقوی سے خالی کر دیتا ہے، اور ذاتی مفاد پرستی ذاتی مفاد پرستی کے اندر انسان درندہ صفت بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے نہ دین کی اقدار قائم رہتی ہیں، نہ خاندان اور رشتہ داری کی اقدار قائم رہتی ہیں، نہ پھر شریعت کی اقدار قائم رہتی ہیں۔ تمام اقدار کو وہ قتل کرتا چلا جاتا ہے۔ بس اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا مفاد اس میں ہے، میرا فائدہ اس میں ہے، بس وہ کہتا ہے پھر یہی حاصل کرنا ہے۔
باقی پاویں جو مرضی ہے انہوں لتاڑی لگائے گا۔ تو یہ میرے عزیز اللہ تبارک و جل شانہ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے معاشرے کو ان 4 لعنتوں سے بچائے، شخصیت پرستی کی لعنت سے، جماعت پسندی کی لعنت سے، ذاتی مفاد پرستی سے اور مالی امتیاز سے۔ ان کی بجائے اللہ تعالی ہمیں حق پرست بنائے اور دین اسلام کو ماننے والا بنائے۔ ہم یہ نہ دیکھیں فلاں شخصیت کے ساتھ ہے، ہم یہ دیکھیں کہ حق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ دیکھیں ہماری جماعت میں ہے، بلکہ یہ دیکھیں یہ اسلام میں ہے، دائرہ اسلام میں ہے۔ ہاں یہ بھی نہ کیتا جاوے کہ اسلام دا دائرہ بھی اپنا ہی کھچیا ہوئے تے ڈانگ لے کے بیٹھے ہو وہ سانو مننا ہے۔ ہاں جی مننا تو آنا۔ اچھا ووٹج بھی ہیں، چاہ کوئی گل نہیں خیر ہے، یہ چلتا ہی نیک نہیں۔ اچھا تے سکولج بچے بھی ہیں؟ ہاں جی سکولج بچے بھی نے، بڑھی تکڑی ہے نہیں روک انہیں مندی۔ اچھا چلو کوئی گل نہیں، یہ بھی چل جائے گا خیر ہے۔ گھارے ٹی وی بھی ہے؟ ہاں جی وہ بیوی روس کے چلی جاتی ہے نہیں تے چلو خیر یہ بھی مانڈا پہ جائے گا، تو مومن مسلمان ہے آ جا۔ اچھا جے کوئی دوجا آ گیا ہاں جی سانو مننا ہے نہیں۔ اچھا وہ تو تے لانتی سکولی ہوئے، وہ تو تے مرتد بیمان ہوئے، وہ تو تے زندیق ہے ہوئے۔ کیوں تیرے بچے سکول جاندے نہیں، تو ووٹ دینا، تیرے گھر ٹی وی ہے، تو کیک کٹنا ہے۔ اچھا وہ سارے فتوے بدل گئے۔ نہیں ترازو شریعت کا ہے، ضروریات دین، ضروریات مذہب اور اسلام۔ اس کو دیکھو، اگر وہ مانتا ہے تو وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اگرچہ عملی خرابیاں اس میں کوئی ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مبتلا ہے۔ جے اسلامی بھائی ہوئے پیر بھائی نہ ہوئے تو انہوں آکھیا یہ متفق ہے، جے پیر بھائی ہے تو پھر آکھیا نہیں یہ مبتلا ہے۔ وہ مثال تے بڑی عجیب جی ہے، بیہودہ جی۔ وہ کسی بندے نے آکھیا ایک امام مسجد نو، ملا جی انہیں کہا ہاں جی، انہیں کہا ملا یزید وہ کل میرے پتر نو بڑا مارے آئی، انہیں کہا اس واسطے مارے آئے کہ وہ قبلہ منہ کر کے پیشاب کرن لیا سی۔ اچھا انہیں کہتے وہ سامنے ویک تیرا پتر بھی پیشاب کرن لیا۔ وہ کہتا نہیں یار وہ پھر پھور کے کر رہے ہونا ہے۔ اے ملا یزید انہوں آکھ یہ ان جدو پتر دیواری آوے تھے پھر پھور کے باتیں ہمیں بھی آتی ہیں۔ تیرے صاحبزادے کے بارے میں بھی جو عزیر بچہ شفیق صاحب کا بھانجا ہمیں یہاں پر بتا کر گیا، اور جو نایاب شاہ صاحب کے بارے میں بتا کر گیا، اگر ہم بھی غیر شرعی طریقے سے الزامات عائد کرنے والے ہوتے نا تو ہم بھی سپیکر اٹھاتے اور کہہ دیتے کہ عزیر نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اور نایاب شاہ کو جو نکالا ہے تم نے وہ اس وجہ سے نکالا تھا، اس کو جو گالیاں نکالتے تھے وہ اس وجہ سے نکالتے تھے۔ تمہارے صاحبزادے کا یہ حال ہے، سائیڈے ساڑھے دے تسی فائل ہون دے الزام لائے نے، ادھر مفعول ہون دے الزام لگ دے سن، لیکن نہیں، ہم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی ایک دیکھ بھی لے گا نا تو ہم پھر بھی اس کو شرعی مجرم قرار نہیں دیں گے۔ یہ ہے شریعت، مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے ایمان مانگو، تم نے ہمیشہ شخصیت پرستی کا درس دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امام آباد نے ہمیشہ ان 4 لعنتوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اور اب بھی یہ جہاد برقرار رہے گا۔
یہ تواڈیاں گدڑ ببکیاں نال ختم ہونے والا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے. جڑی ہوا تسی چلا رہے ہو نا، رب سونا ساڈے لئی اینو ہی فانوس بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بندہ حق دے ہونا چاہیے. خدا دی قسم جیڑے طوفان تے آندیاں وہ شمع نو بجھان آستے نہیں چلائیاں جاندیاں. اور رب ذوالجلال ایڈا قادر مطلق ہے، وہ طوفان تے آندیاں نو فانوس بنا دیندا ہے. فانوس سمجھ دے جڑا ایک بلب ہوندہ ہے نا، ایک او دے اتے پھر ایک شیشے دا خول چڑھیا ہوندہ ہے، وہ اس بلب نو محفوظ رکھدا ہے. کیا تخیل پیش کیتا ہے شاعر نے. وہ آندہ ہے وہ شمع کیویں بجھ سکتی ہے کہ ہر آندھی نو ہر طوفان نو رب ذوالجلال نے جو چلائی ہو، شمع رب نے چلائی ہے. تے رب وہ دی حفاظت فرماوے اگر تے جیڑے طوفان انہوں بجھان آستے چلن گے نا، رب انہوں طوفان انہوں فانوس بنائی جائے گا. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں اگر یہ گل ہے انہاں گلاں دے اوتے آندے ہو تسی امام آباد شریف دے سجادگان دے ایتھے دے خادمین دے بارے بک بک کر دیو نا، تے رکھو قرآن دے ہاتھ تے کلہ بعد دی طلاق دی قسم چکو کہ جڑا عزیر اتھے شفیق صاحب دا بھانجا انہیں نایاب شاہ عبد المقیت اور دوسرے بچیاں دی تو انہوں کوئی شکایت نہیں لائی. کلہ مادی طلاق دے نال قسم چکو، پتہ لگ جاندہ ہے ویکھاؤں ہے. چھوڑ دو مسلمانوں کی عزت میں کھیلنا. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے مارتے، دیوار آہانی پہ حماقت تو دیکھیے. بدبختو، جس مرد خدا نے لوگاں دیاں عزتاں محفوظ کیتیاں نے، آج تسی پکن دے آئے ہو تے کہن دے ہو بھونکن دے ہو تے بے کے کہ تواڈے گھراں دیاں حویلیاں درویش ٹپ گئے نے. لکھ لعنت نہیں تواڈے تے. اے تے وہ کسی نے آکیا کسی شاعر نو بھئی تو کافران دی تذلیل بڑی کرنا ہے تے آج تو انج کر حضرت علی پاک دی شان اچ شیر پڑھ. تو کہن والے نے اس واسطے آکیا بھی آج یہ نا گند دا ذکر نہیں کرے گا، پر وہ دا مزاج بنیا سی گند دا رد کرنا. انہیں کی شیر بنایا حضرت علی پاک دی شان اچ، کہندہ جنگ میں جب نعرہ مارا حیدر کرار نے. جنگ میں جب نعرہ مارا حیدر کرار نے، ڈر کے مارے ہاگ دیا لشکر کفار نے. بندے آگیا ہوئے آفرین ہے ہوئے اسی دے کہ اسی ایتھے گند دا ذکر نہیں کریں گا تے گند دی تردید نہیں کریں گا، پر تو ایتھے بھی کر دیتا ہی تے گند دی تردید نال نال چل دی رہے گی تے تبلیغ بھی نال نال چل دی رہے گی. ہاں جدوں ادھروں حملے بند ہو گئے نا، پھر ادھروں بھی دفاع اسی روک دیاں گے، پھر اسی کوئی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی تبلیغ دا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو سنے ہے اس دیوتے حق نو حق سمجھ کے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے. آمین ثم آمین.